السلام علیکم، میں سیدہ روبہ کومل آپ لوگوں کے سامنے اس وقت جو ملک کی موجودہ صورتحال ہے اس پر کچھ تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گی، اور چیئرمین عمران خان کے پر جو جھوٹے بونڈے بکواس کیسز ہیں ان سے متعلق اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہوں گی۔ سب سے پہلے تو جو سائفر سے متعلق ہے جس میں اب ان کی گرفتاری کل اچانک ایک کاغذ جو ہے وہ سامنے آتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ خان صاحب کی گرفتاری جو ہے وہ بیسیکلی تو سائفر کے کیس میں ہوئی بھی ہے گزشتہ کچھ روز سے۔ تو اس کے بارے میں پہلے بڑی کچھ مذائقہ خیز باتیں سامنے آ رہی ہیں، لیکن جہاں 9 اپریل کو ہم نے اور بہت ساری چیزیں رات کو ہوتے دیکھی، اس میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ کیبنٹ کی میٹنگ میں سائفر کو ڈی کلاسیفائی کر دیا گیا تھا۔ اب سائفر ہے کیا؟ سائفر ایک ایسی چیز ہے جو بیسیکلی ایک کوڈڈ انفارمیشن، ایک منٹس آف میٹنگ ہے، اور جس کی 4 کاپیز بنی، ایک کاپی چیئرمین عمران خان کے پاس بھی آئی، یعنی پرائم منسٹر آفس کے پاس بھی آئی۔ اب ایک سائفر کو جب ڈی کلاسیفائی کر دیا گیا ہے، وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں آتا ہی نہیں ہے، تو اس لحاظ سے میں بحیثیت ایک عام پاکستانی یہ سمجھتی ہوں کہ جب ایک چیز ڈی کلاسیفائڈ ہوگی، جب ایک چیز آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں آتی ہی نہیں ہے، تو اس پر کیس تو دھڑم تختہ ہو جانا چاہیے۔ اس پر تو کیس ایک مذائقہ خیز چیز ہے، وہ ایک فضول ایک بکواس ترین چیز ہے۔ اور جس طرح باقی تمام کیسز بکواس ہیں، جس طرح توشہ خانہ کیس بکواس ہے، صرف انتقامی کارروائی ہے، صرف ایک عجیب جنگ چھڑی ہوئی ہے عوام اور ریاست کے درمیان، عوام کے مقبول ترین لیڈر کو عوام سے دور کرنے کے لیے ایک تماشا رچایا گیا ہے، ایک عجیب لاقانونیت کا جنگل کا قانون جو ہے وہ اس وقت نظر آتا ہے۔ کوئی مایوسی، میرے الفاظ سے، میرے ایکسپریشن سے شاید آپ کو اندازہ ہو رہا ہو کہ کس قدر مایوسی ہے اس وقت انوائرمنٹ میں، کس قدر عجیب ایک ایسی سچویشن ہے جس کا شاید ہم یہ اندازہ بھی نہیں لگا پا رہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم ڈوبتے جا رہے ہیں۔ اندازہ تو شاید ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہم ڈوب رہے ہیں، لیکن ہم اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے۔ کہیں نہ کہیں امید کی ایک کرن، ہم ایک شمع جلائے رکھنا چاہتے ہیں، تو اس لیے وہ ہم اندازہ نہیں لگاتے یا لگانا چاہتے۔ خواہش ہے کہ یہ ملک اوپر جائے، یہ ملک ترقی کرے، یہ جو انا کی جنگ چھیڑی ہوئی ہے صرف ایک شخص کو گرانے کے لیے، صرف ایک شخص کو ہرانے کے لیے، لیکن میں نے کل بھی کہا تھا کہ وہ فاتح ہے اور فتح اسی کی ہونی ہے۔ تم چاہے جتنے مرضی کوششیں کر لو، تم چاہے جتنی مرضی اپنی تئیں پلاٹنگ کر لو، جو مرضی کر لو، کیونکہ وہ فاتح ہے۔ اور اگر تم دیکھو کہ تم جتنا مرضی نیچے گرتے ہو، تم جو مرضی کوششیں کرتے ہو، تم لوگ عوام کو مار رہے ہو، تمام طرح اپنی تئیں کوششیں کر رہے ہو، مگر دیکھو میرا خدا اس کو کس طرح سے ہر مشکل سے نکال لیتا ہے۔ اب کیس بنایا ہے کہ سائفر گم ہو گیا، تو سائفر کے بارے میں رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ سائفر موجود ہے ہمارے پاس۔ رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ ہیں، جن کی بات کو میں کوئی مذاق یا بکواس نہیں سمجھوں گی۔ ویسے اینیویز وہ وزیر داخلہ کے طور پر یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی بات کو سمجھا جائے اور عمران خان کے کیس میں انہیں کو وعدہ وفا گواہ بنا کر لایا جائے، پیش کیا جائے کہ وہ خود آن ریکارڈ ان کی ویڈیو کو بول کے چلایا جائے اور بولا جائے کہ جب وہ آن ریکارڈ کہہ رہے ہیں کہ سائفر ان کے پاس موجود ہے، تو سائفر کا سوال ان سے کیا جائے یا شہباز شریف سے کیا جائے۔ NCA کی میٹنگ بلائی جاتی ہے اور اس میں فیصلہ ہوتا ہے۔ ایک شخص عجیب اضطراب اور عجیب سوچیں میرے دماغ میں آتی ہیں کہ ایک شخص جو ڈٹ گیا، جو کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ کیسے امریکہ 25 کروڑ عوام کے ملک کو کہہ سکتا ہے کہ تم اپنا وزیر اعظم اتارو، اس کو اتار دو اس کرسی سے، اس منصب سے اس کو ہٹا دو، نہیں تو تمہیں جو ہے کانسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑے گا، ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ وہ اس بات کے خلاف ڈٹ جاتا ہے کہ یار ہاؤ کوڈ سم سے لائک دس ٹو پاکستان۔ اس شخص کو کسی کا غلام نہ بننے کی سزا دی جا رہی ہے کہ یار تم آزاد کیوں ہے، تو آزاد کیوں سوچتا ہے، تو غلام ہے، تو غلام بن، اور اس کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک شخص جو دھمکی لگا رہا ہے، اس پہ آپ اپنی ایک میٹنگ میں خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ڈیمارش کریں گے، ڈیمارش ہوتا ہے، احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں سائفر تھا ہی نہیں، کبھی سائفر پہ کیس بناتے ہیں اور پکڑ لیتے ہیں۔
آپ کس قسم کی سیاست کر رہے ہیں؟ آپ کبھی کیا کہتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں یو ٹرن کا، اس کے یو ٹرنس کا تو مجھے پتا نہیں، مگر آپ کی حرکتیں یو ٹرن کیا گول چکر لگتی ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کبھی کبھی کہ آپ تھوکتے ہیں اور چاٹتے ہیں، پھر اس کو تھوکتے ہیں اور پھر چاٹتے ہیں. اتنی غلیظ گھٹیا بھونڈی حرکتیں آپ کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے آج ہمارا ملک اس نہج پہ پہنچ چکا ہے. ملک تقریباً دیوالیہ ہو چکا ہے. دیوالیہ ہونا کیا ہے؟ میرے جیسا ایک عام شخص جو اتنا کماتا ہے کہ 2 وقت کی روٹی اچھی کھا سکے، وہ آج اس قابل نہیں ہے کہ وہ 2 وقت کی روٹی اچھی کھا سکے. اسے سوچنا پڑتا ہے ہر کام کرنے سے پہلے. ایک ہائر مڈل کلاس یا جن کو اپر مڈل کلاس کہا جاتا ہے، میرے خیال سے اس وقت وہ بھی سفر کر رہے ہیں. غریب یا غربت کی لکیر سے نیچے والے جو لوگ ہیں ان کا تو سروائیول پہلے ہی سے مشکل تھا. بجلی کی قیمتیں اس قدر بڑھا دی گئی ہیں کہ میرے خیال سے اب عوام کو سوچنا پڑے گا کہ وہ گھروں میں بجلی جلائے یا بچوں کا پیٹ پالے. بچوں کا پیٹ پالنا تو پہلے ہی بہت مشکل ہے. ڈالر 3 سینچریاں کراس کر جاتا ہے. وہ صحابی جو چیخ چیخ کر کہا کرتے تھے کسی دور میں 150 سے اوپر چلے جانے کا مطلب ملک کا دیوالیہ ہو جانا ہے، وہ اب کہتے ہیں کوئی گل نہیں جی 300 ہی تو ہے، 400 بھی ہو جائے گا، ہم تب بھی کچھ بھی نہیں بولیں کیونکہ ہمارے منہ میں تو ابلے پڑے ہوئے. اینی ویز بکواس کرنا ان کی عادت ہے، اور یہ ساری باتیں میرے جذبات ہیں جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ صرف بکواس کرتے ہیں. کیونکہ میں نے ان کو دیکھا ہے مہنگائی کا رونا روتے تھے، بہت زیادہ رونا روتے تھے. اللہ کے فضل و کرم سے ان میں بڑی جسارت ہوتی تھی، بڑی ہمت ہوتی تھی، پورے پھیپڑوں کا زور لگا کر وہ کرتے تھے. اور بڑے بڑے صحافی مائک اٹھا کر گلیوں محلوں بازاروں شہروں گلی کوچوں میں نکل جایا کرتے تھے. مگر افسوس کی بات ہے نہ اب مائک نظر آتے ہیں، نہ وہ صحافی نظر آتے ہیں، نہ وہ پھیپڑوں کا زور نظر آتا ہے، نہ ان میں اتنا دم خم نظر آتا ہے. نہ جانے ایسا کیا ہو گیا ہے جیسے سب کوئی ڈنڈے والا آیا اور ڈنڈا پھیرا اور سب خاموش ہو گئے. چیخیں نکلتی تھی جن کی 2 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھ جانے پر، وہ 10-15 روپے قیمت بڑھ جانے پر اس طرح سے خاموش ہوتے ہیں. جن کو 150 والا پیٹرول اتنا مہنگا لگتا تھا کہ گویا کوئی عذاب مسلط ہو گیا، اور ان کو آج 290-92 کا پیٹرول اتنا سستا لگتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. اب سمجھ آتی ہے کہ یہ جو عوام کا چورن بیچتے تھے ان کو عوام سے تو کوئی لینا دینا نہیں تھا. ان کے کھابے شابے بند تھے، ان کے پیٹوں میں وہ درد تھا کہ تھانے دار اسٹرک ہے، وہ کھابے شابے دیتا نہیں ہے. عمران خان نے ان کو، ان کے ڈنرز کو، ان کی فضول لگژریز کو بند کر کے رکھا تھا. ان کو پیسے نہیں مل رہے تھے غالب امکان. جو میری رائے ہے، میری ذاتی جو رائے ہے، جو مجھے لگتا ہے اس وجہ سے یہ چیختے تھے. اب جب عوام مشکل میں ہے، جب اصل مسائل عوام کو درپیش ہے تو یہ خاموش ہیں، کیونکہ عوام کے لیے یہ بولتے نظر نہیں آتے. آج عوام کو صرف اس لیے پکڑا جاتا ہے کیونکہ وہ احتجاج کر رہی ہے. یہ میری پولیٹیکل رائے ہے، میری رائے غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس رائے کی بنیاد پر مجھے اٹھا لینا، مجھے بند کر دینا، مجھے مارنا، مجھے دھمکیاں لگانا، یہ کہاں کا ہے؟ اور ان دھمکیوں پر وہ صحافی جو نام نہاد صحافی، وہ لوگ جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بنتے تھے، جو بڑی باتیں شاتیں کرتے تھے، ان سب کے منہ پر ایک تالا لگ گیا ہے. وہ اس طرح خاموشی گویا کچھ ہوا ہی نہیں. پوری دنیا کا میڈیا پاکستان میں اس وقت جو حالات درپیش ہیں ان پر چیخ رہا ہے. جو لا قانونیت ہے اس وقت، جو اس وقت پاکستان میں حالات ہیں، ان پر پوری دنیا کا میڈیا بول رہا ہے. لیکن اگر نہیں بول رہے تو ہمارے کھابے شابے والے صحافی وہ خاموش ہیں، اور جو بول رہے ہیں ان کو بولنے کی اجازت نہیں ہے. وہ کیسے بولیں؟ وہ اگر بولیں گے تو ان کو سب سے پہلے ملک سے باہر جانا ہوگا. ملک میں رہ کر تو بھائی تم لوگ نہیں بول سکتے، یہ ایک نیا ٹرینڈ چل رہا ہے. ملک میں رہنا ہے تو بولنا نہیں ہے، بولنا ہے تو ملک سے دفع ہو جاؤ. اور ویسے بھی ابھی نگران وزیر اعظم آئے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ملک چھوڑ کے جا رہا ہے تو اس میں کون سی بڑی گل لگی، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر یوتھ یا پڑھے لکھے لوگ پاکستان سے جا رہے ہیں اور پاکستان میں صرف وہ لوگ رہ گئے ہیں جو اسکلفل نہیں ہیں، جن کے پاس کوئی اسکلز نہیں ہیں، جو پاکستان پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، جو پاکستان کی اکانومی پر ایک سٹریس کریٹ کرتے ہیں، بوجھ بنتے ہیں. مطلب میں کسی کو برا نہیں کہہ رہی، بٹ جو پاکستان کی اکانومی کو بوسٹ کر سکتے ہیں، بوم کر سکتے ہیں، جو پاکستان کے لیے ہیلپ فل ہو سکتے ہیں، وہ لوگ پاکستان سے چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو وہ نگران وزیر اعظم کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ہوگا بھی نہیں، کیونکہ یہ اپنی نگرانی چمکائیں گے، پیسے سے اکٹھے کریں گے، چلے جائیں گے. جن کے کہنے پر آئے ہیں، جو ان کو لائے ہیں، جب ان کو کہیں گے کہ بھائی
ڈیوٹی آپ جانے کا وقت ہو جاتا ہے، بغیر آگے پیچھے دیکھے ہو یس سر کریں گے اور چلے جائیں گے. ان کو یس سر کرنے والا ہی چاہیے تھا، یس سر کہنے والا ہی چاہیے تھا. وہ شخص جو امریکہ کے خلاف لڑ گیا، جو امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایبسولوٹلی ناٹ کہتا ہے، وہ تمہیں یس سر کہے گا. بھول ہے تمہاری. تم نے اسے اٹھا کر جیل میں جو ڈال دیا، عوام سے دور کر دیا، تمہیں لگا کہ اس کی مقبولیت گر جائے گی، وہ جھک جائے گا، وہ ڈر جائے گا، وہ خوفزدہ ہو جائے گا، وہ خائف ہو جائے گا. لیکن تم لوگ بزدل ہو، تم لوگ اس سے اتنا ڈرتے ہو کہ آج تم لوگوں نے جیل کے اندر عدالت لگا دی، جج کو اٹھا کر جیل لے گئے کہ کہیں کسی عوام میں سے کسی ایک فرد کی بھی نظر اس پر نہ پہنچ پائے. کیونکہ تم لوگ جانتے ہو کہ اس کی ایک جھلک بھی عوام کے لیے کتنی اہم ہے. وہ عوام میں اتنا مقبول ہے کہ تم یاد رکھو وہ عوام کے دلوں میں بستا ہے. عوام نے اس کو 24-25 دنوں سے نہیں دیکھا، مگر عوام کی آنکھوں میں اس کی تصویر موجود ہے. عوام کی آنکھوں میں دیا ہوا وہ ایک روشنی کی کرن موجود ہے. عوام کے دل میں دیا ہوا اس کا شعور موجود ہے. عوام اس کی کئی بھی باتیں کرتی ہے، عوام کو اس نے سمجھایا ہے. وہ بند ہے، وہ قید میں ہے، مگر اس نے عوام کو جو آزادی کا شعور دیا، جو اس نے حقیقی آزادی کا مطلب سمجھا دیا، عوام کو جو اس نے اکانومی کے بارے میں سمجھا دیا، عوام کو جو اس نے مہنگائی کی حقیقی وجوہات سے آگاہ کر دیا، عوام کو جو اس نے تم لوگوں کا حقیقی چہرہ دکھا دیا، وہ عوام کو پتہ ہے. اس کو بند کر کے تم یہ چیزوں کو بند نہیں کر سکتے. تم اس کے نظریے کو، اس کی آئیڈیالوجی کو، اس کی باتوں کو بند نہیں کر سکتے. یہ بات یاد رکھو. تم لوگ اس کے الفاظ کو، اس کے نام کو ٹی وی پر بیان کر سکتے ہو، پر اس کے نظریات کو نہیں کر سکتے، کہیں پر بھی بیان نہیں کر سکتے. تم کہتے ہو کہ اگر کسی نے میرے خلاف بات کرنی ہے تو میرے منہ پر آ کر کرے. تم کبھی اکیلے باہر نکل کر تو دیکھو، ہر گلی محلے، ہر کوچے میں تمہارے ہی خلاف بات ہوتی ہے. عوام تو کھلے عام تمہارے خلاف بات کر رہی ہے. تم لوگ ڈرتے ہو، اپنے دلوں میں گھس کر تم لوگ بیٹھے ہوئے ہو. 10-12 سیکیورٹی گارڈز کے ساتھ تم لوگ گھومتے ہو، گاڑیوں سے نیچے تم لوگ نہیں اترتے. عوام تو پیدل بھی ہے، گلی کوچوں، میٹرو، ہر بس اسٹیشن، ہر ریلوے اسٹیشن، ایئرپورٹس، ہر جگہ پر صرف تم لوگوں کے خلاف بات ہوتی ہے. عوام بہمت ہے، وہ بول رہی ہے. تم نے اسے اٹھا لیا، تم نے 100 دن کے لیے فلانے کو بند کر رکھا ہے، تم نے نظر بند کر دیا، تم نے کسی کو پریس کانفرنس کرنے پر مجبور کر دیا، تم نے کسی کی بچیاں اٹھا لی، کسی کے بچے اٹھا لیے، ان کو ڈرا لیا، ان کو دھمکا لیا، ہر طرح کی کوششیں کر لی، مگر تم نہیں کر پائے. تو عوام کو اور عمران خان کو دور نہیں کر پائے. تم نہیں کر پائے تو عوام کے دل سے عمران خان کی محبت کو نہیں کم کر پائے. تم نہیں کر پائے تو عمران خان کی مقبولیت کا گراف نیچے نہیں کر پائے. بزدل لوگوں، طاقت کے نشے میں مست فرعونوں، میری بات سنو. وہ شخص جو جیل میں بیٹھا ہے نا، جس کے نام سے تم ڈرتے ہو، جس کی تصویر سے تم ڈرتے ہو، جس کی آواز سے تم ڈرتے ہو، وہ شخص حقیقی اسٹیبلشمنٹ ہے. وہی شخص تم لوگوں کو یہ باور کرا رہا ہے کہ تم لوگ ہارے ہوئے ہو. اس سے زیادہ تم لوگوں کی بڑی ہار کیا ہوگی کہ پچھلے 16-17 ماہ سے تم ایک شخص کو کرش کرنے کے لیے پوری ریاست کا نظام لگا رہے ہو، آئین توڑ رہے ہو. اس سے باہر رکھنے کے لیے سسٹم سے تم سب کر چکے ہو، مگر وہ ہارا نہیں ہے، وہ ٹوٹا نہیں ہے، وہ ڈٹا ہوا ہے. وہ ڈٹا ہوا ہے، وہ اپنی عوام کو زبان دے چکا ہے، وہ شعور دے چکا ہے، اس کے ذہنوں کو، عوام کے ذہنوں کو وہ منور کر چکا ہے، روشنی کی کرن دکھا چکا ہے. اس وقت عوام کو اس اندھیرے میں اگر کوئی واحد روشنی کی کرن لگتی ہے، کوئی واحد ایسی وجہ لگتا ہے جس کو دیکھ کر عوام یہ سوچ سکتی ہے کہ یہ ملک ترقی کی جانب گامزن ہو سکتا ہے، تو وہ عمران خان ہے. اگر تم واقعی میں پاکستانی ہو اور پاکستان سے محبت کرتے ہو اور پاکستان کو اوپر زیادہ دیکھنا چاہتے ہو، تو بند کرو یہ تماشا، بند کرو یہ ڈرامہ. پاکستان کو، پاکستانیوں کو جینے دو، پاکستان کو گرو کرنے دو، اور اپنے ان ڈرامے بازوں کو اختتام کرو. شکریہ.